السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم۔ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ، بزرگان محترم، تمام معزز مہمانان، حاضرین، ابھی 2 دن قبل غالباً بدھ کے دن ہمارے محسن مربی مصلح حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اس سالانہ اجتماع کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ میں نے وہ بیان بعد میں ریکارڈ سنا۔ اس میں ایک بہت اہم بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ اس اجتماع کا مقصد جو ہے وہ در حقیقت اجتماعیت کا حصول ہے۔ یہ اجتماع کوئی جلسہ، سیاسی نوعیت کا کوئی جلسہ نہیں، کوئی تقریبات نہیں، کوئی رسمی کارروائی نہیں، بلکہ در حقیقت بہت اہم اہداف اور مقاصد کے لیے یہ اجتماع منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کی طرف حضرت نے یہ اشارہ کیا، وہ ہے اجتماعیت۔ اجتماعیت ہی امت مسلمہ کی بنیاد ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کے تحت امت کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ امت کی ہر ضرورت، ہر پریشانی، ہر تکلیف سب کی مشترکہ ہے۔ اس اجتماعیت کے حصول کے لیے، امت کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ اجتماعات مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کی برکتیں، اس کا فیض پورے عالم میں پھیلا دے اور پہنچا دے۔ اسی اجتماعیت کی وجہ سے یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے ہر فرد کی اصلاح باطن، تعلیم، تربیت، تزکیہ، ایک طرف اس کی فکر کریں، اور دوسری طرف جو انسانی کمزوریاں، روحانی امراض ہمارے اندر جنم لے لیتے ہیں، اس کے علاج کی فکر کریں۔ یہ بھی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس وقت میں ہمارے معاشرے میں پیش آنے والی ایک انتہائی اہم
بیماری اور کمزوری کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ چند دن قبل میرے سامنے سے پاکستان کی کرائم رپورٹ نظر سے گزری۔ پاکستان میں پیش آنے والے جرائم کی جو سالانہ رپورٹیں تھیں، اس میں سے کچھ واقعات میرے سامنے آئے۔ میں بطور مثال کے صرف 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ تازہ ترین واقعات ہیں، غالباً اگست کے مہینے کے یہ واقعات ہیں، 1 سے 1.5 مہینے پہلے۔ ابھی ملتان کے نواحی علاقے میں ایک خاندان میں وٹا سٹا کی شادی ہوئی ہوئی تھی۔ وٹا سٹا کی شادی ہم سب سمجھتے ہیں کہ 2 بہن بھائیوں کی دوسرے گھر میں 2 بہن بھائیوں کے ساتھ شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اس وٹا سٹا کی شادی میں جو مختلف خاندانی تنازعات پیش آتے ہیں، اور خاص طور سے دیہی علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں یہی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ایک گھر میں ناراضگی ہوتی اور لڑکی ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، تو ماں باپ انتقاماً دوسرے گھر سے بھی اپنی بیٹی کو بلوا لیتے۔ اسی وجہ سے بیٹی اپنے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کے ساتھ اپنے والد کے گھر آئی ہوئی تھی۔ شوہر اس کو لینے کے لیے آیا، لیکن سسر نے اپنے داماد کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے نکال دیا، اور اس کی بیوی کو لے جانے نہیں دیا، جبکہ اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن باپ نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور اس کو جانے نہیں دیا۔ پھر داماد کے جانے کے بعد باپ کے ساتھ لڑکی کی کچھ تو تکار ہوئی، کچھ ناراضگی ہوئی۔ رات کے وقت میں باپ اٹھا اور بیٹی جس کمرے میں سوئی ہوئی تھی، کلہاڑی کے وار سے اپنی سگی بیٹی کو قتل کر دیا، اپنے 2 نواسوں کو اور 1 نواسی کو قتل کر دیا۔ 4 اموات اس باپ نے اپنے سگے بیٹے اور نواسوں کو کر دیا کہ یہ سارا فتنہ اس کی وجہ سے ہے، نہ رہے گا بانس، نہ سانپ، نہ رہے گی بانسری۔ اس طریقے سے سگے باپ نے اپنی بیٹی، جوان بیٹی اور اس کے 3 بچوں کو خود قتل کر دیا۔ دوسرا واقعہ لودھرا میں پیش آیا۔ لودھرا کے اندر ایک لڑکی کو جہیز میں بھینس ملی تھی، کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، لڑکی اپنے والدین کے گھر چلی گئی، تو اس کے بھائی اس کے سسر کے گھر آئے اور مطالبہ کیا کہ ہماری بھینس واپس کر دو۔ بھینس واپسی کے لیے 3 بھائی آئے، اور وہاں پر بیٹی کے بہن کے سسر کے گھر میں تیزم تیزی ہوئی اور ماحول خراب ہوا۔ اس کے نتیجے میں تینوں بھائیوں نے لاٹھی کے وار کر کے اس بیٹی کے بہن کے سسر کو وہیں پر قتل کر دیا، جو کہ ان کا سگا ماموں بھی تھا۔ سگا ماموں بھی تھا، بہن کا سسر بھی ہے۔ 3 بھائیوں نے وہیں پر، ضعیف تھا وہ، 2-3 وار سے ہی مر گیا۔ تیسرا واقعہ وہ بھی تازہ واقعہ ہے جو کہ جھنگ میں پیش آیا۔ ایک لڑکی جو کہ ازبکستان میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور 3 سال اس کے مکمل ہو چکے تھے، چھٹی پہ اپنے گھر آئی ہوئی تھی اور آن لائن ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ بھائی نے آ کے اس سے کھانے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا پڑھائی سے فارغ ہو کے کھانا دے دوں گی، لیکن بھائی کو غصہ آ گیا، وہ برداشت نہیں کیا، اس نے گولی مار کر اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا، جو کہ میڈیکل کی 4تھی ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔
ایک اور واقعہ اسی طریقے سے گجرات میں پیش آیا کہ ایک بیٹے نے اپنی روزہ دار ماں کو ناشتہ دیر سے دینے پر سلاخ اٹھا کے اس کے سر پر ماری اور وہ مر گیا، اس کی ماں مر گئی۔ اسی طریقے سے کراچی میں حیدرآباد کالونی میں ابھی اگست کے مہینے کے شروع میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بیٹے نے اپنے سگے باپ کو، اپنے بھائی کو، اس کی بیوی یعنی اپنی بھابھی کو کسی بات پہ طیش میں آ کے گولی مار کر قتل کر دیا، سگے باپ کو، سگے بھائی کو، اس کی بیوی کو۔ پہلے جو واقعات تھے وہ تو چلیں دیہی علاقے کے واقعات تھے، یہ کراچی کے مہذب تعلیم یافتہ خاندان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ جو مقتول باپ ہے وہ ریٹائرڈ پروفیسر تھا ایک کالج کا، جو قاتل ہے وہ بھی MBA سے فارغ التحصیل تھا۔ اسی طریقے سے کراچی کی فیڈرل بے ایریا کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ دو سگے بیٹوں نے اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی لاش بوری میں بند کر کے ٹھکانے لگانے جا رہے تھے، راستے میں کہیں شبہ ہوا تو پکڑے گئے۔ میرے محترم، یہ واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں یہ تازہ ترین واقعات ہیں 1-1.5 مہینے پہلے کے، اور یہ واقعات، ان ہولناک واقعات سے کیا تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے کہ وہ سگے محرم رشتہ دار جو کہ جن کو شریعت نے ایک دوسرے کا وارث مقرر کیا ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ دوسرے کی جان لے لیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے، فقر و فاقے کے اندیشے تھے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ اسباب اور محرکات کچھ اور ہیں۔ یہ جو واقعات قتل و غارت کری کے ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں پیش آئے ہیں، اور یہ تازہ ترین واقعات ہیں، کوئی پرانے نہیں، یہ ایک مسلم معاشرے کے واقعات ہیں۔ جو مسلم معاشرہ ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول کو ماننے والا ہے، وہ امت جس کے نبی نے انسانی جان کے تقدس کے بارے میں یہ کہا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہ تو کتنا عظیم ہے، تیری شان کتنی بلند ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں موجود تھے، ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ لیکن ایک انسانی جان کا تقدس، اس کی حرمت اس بیت اللہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہم سب اس امت کا فرد ہیں، لیکن یہ بھی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور یہ چند بطور مثال کے واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ صرف لاہور شہر میں 2023 میں 618 قتل کے واقعات پیش آئے، 2024 میں 550 واقعات قتل کے پیش آئے صرف لاہور شہر میں۔ میں نے وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پہ، جو کہ سرکاری ویب سائٹ پہ رپورٹ شائع ہوئی، اس میں یہ دیکھا کہ 2010 سے لے کر 2020 تک صرف 10 سال کے عرصے میں پاکستان میں جو قتل کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 1,13,200 کے لگ بھگ ہے، اور اقدام قتل کے واقعات 1,38,000 ہیں۔ قتل کے واقعات 1,13,000، اقدام قتل کے واقعات 1,38,000 صرف 10 سال کے پیریڈ کے اندر۔ ابھی ہماری یہ جو ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر شاید جو ہمارے شہداء کی تعداد تھی وہ 30، 35، 40 کے لگ بھگ ہے، اور ان رپورٹوں کے، یہ رپورٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس نے
وزارت داخلہ سے جو ڈیٹا معلومات فراہم ہوئیں اس کی روشنی میں تیار کر کے سرکاری ویب سائٹ پہ یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے۔ اوسطاً پاکستان کے اندر 15 سے 16 ہزار قتل کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی واقعات ہمارے ہاں رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان ہولناک واقعات کے اندر انسانی جان کی اس بے حرمتی کے اندر حکومت کا بہت بڑا کردار ہے، ہمارے نظام انصاف کی کمزوری کا بہت بڑا دخل ہے، لیکن میرے محترم ہماری بھی اس حوالے سے کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے کہ کچھ سوچیں اس ہولناک واقعات کے پیچھے کیا اسباب محرکات تھے۔ میں نے چند واقعات کی تحقیق کری، چند واقعات کے پیچھے اس کا جائزہ لیا، تو مجھے 3 موٹے محرکات اور اس کے سبب واضح طور سے نظر آئے اکثر واقعات کے اندر۔ یہ جو قتل کے واقعات، اتنے ہولناک واقعات جو کہ سگے محرم رشتہ داروں کے درمیان میں پیش آئے، بلکہ ابھی 26 اگست کو رائیونڈ روڈ کے اوپر کوٹ رادکشن کے مقام پر یہ 2 بھائی اپنا دودھ فروخت کر کے گھر واپس جا رہے تھے، راستے میں پھل خریدنے کے لیے اترے، 30 روپے کے اوپر پھل فروش سے جھگڑا ہوا، پھل فروش نے کرکٹ کے بیٹ سے ان دونوں بھائیوں کو مارا، ایک موقع پہ ہی مر گیا، ایک ہسپتال پہنچ کے مر گیا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی دن تمام نیوز چینل پہ یہ خبر نشر ہوئی، اسی دن میں نے یہ خبر سنی۔ یہ 26 اگست کا واقعہ ہے 2025۔ 30 روپے کے اوپر 2 بھائیوں کا قتل ہو گیا۔ میں نے ان واقعات کے پیچھے جب جائزہ لیا تو مجھے 3 باتیں بہت واضح محسوس ہوئیں اکثر واقعات کے اندر۔ پہلی بات، اور ان تینوں باتوں کے اوپر میرے محترم ہم سب کے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر سے تحمل اور برداشت کا ختم ہو جانا۔ عمومی طور سے ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے تحمل برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے، اختلاف رائے برداشت نہیں ہو پاتا، ناگواری، ناراضگی منٹوں سیکنڈوں کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تحمل اور برداشت کا ختم ہو جانا، اپنے ہر کام کو زبردستی، دھونس اور زبردستی اور تشدد اور سختی کے ساتھ کروانے پر مصر ہونا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق فی الامر کلی۔ اللہ تعالیٰ خود نرم ذات ہے، ہر معاملے کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے، رفق اور نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو السلام علیکم کی جگہ انہوں نے کہہ دیا السلام علیکم۔ سام بمعنی موت اور ہلاک کے ہے۔ حضرت عائشہ موقع پہ موجود تھی، انہوں نے سنا، ان سے نہیں رہا گیا، انہوں نے طیش میں آ کے یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہہ دیا وعلیکم، مختصر وعلیکم کافی شافی جواب دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے جواب میں ان کو کہہ دیا وعلیکم السلام واللعنہ، کہ یہ ہلاکت اور بربادی و لعنت تمہارے اوپر ہو۔ یہودیوں کو یہ کہا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فوری طور پر متنبہ کیا، مہلاً یا عائشہ، مہلاً یا عائشہ، عائشہ ٹھہر جاؤ، علیک بالرفق ایاک بالعنف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین ازواج مطہرات میں سے محبوب ترین شخصیت کو فوری طور پر متوجہ کر کے کہا کہ رک ٹھہر جاؤ،
نرمی کو لازمی پکڑو، علیکی بالرفقی. اندازہ کریں اس بات اور نفی دونوں حوالوں سے تاکید کری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پہلے کہا کہ علیکی بالرفقی، کہ نرمی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کسی بھی موقع پر، اور کہا کہ ایاک بالعنفی، سختی سے بچتے رہنا. کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی حالات ہوں، سختی میں نہیں جانا. یہ پہلا سبب ہے ہمارے اندر ہم یہ کوتاہی، یہ تحمل اور برداشت کا ختم ہو جانا. مجھے یاد ہے سن 80s کے آخر میں ہمارے بڑے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرنے جا رہے تھے. کراچی یونیورسٹی میں نوجوان طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تقریر کا آغاز اس بات کے سے کیا کہ میں جب راستے میں آ رہا تھا اپنے ہوٹل سے تو میری گاڑی کے سامنے ایک آئل ٹینکر گزر رہا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہائیلی انفلیمیبل، کہ انتہائی سریع الاشتعال مادے والا یہ ٹینکر ہے، سریع الاشتعال. تو مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارا نوجوان آج کل اس کی مثال بنا ہوا ہے. چھوٹی سی بات کے اوپر وہ سریع الانفعال، سریع الاشتعال ہو جاتا ہے. یہ ایک سب سے پہلی کمزوری ہے. اور جب سختی، تحمل برداشت ختم ہو جاتا ہے تو اگلی برائی کے اندر انسان واقع ہوتا ہے، وہ ہے آفات اللسان، زبان کی کمزوریاں، زبان کی بے احتیاطیوں میں پھر پڑ جاتا ہے. جب تحمل برداشت نہیں رہا تو گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، سب و شتم شروع ہو جاتا ہے، لعن و طعن، تشریح، التزام، بہتان تراشی شروع ہو جاتی ہے. یہ دوسری برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. تحمل برداشت ختم ہونے کے نتیجے میں ہم زبان کی بے احتیاطی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب زبان کی بے احتیاطی ہو جاتی ہے اس کے بعد تیسری برائی کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں کہ اس موقع پر جو بھی لوگ موجود ہیں، طرفین دونوں، یا کوئی ایک پارٹی بہت شدید غصے میں مبتلا ہو جاتی ہے. نارمل غصہ نہیں آتا بلکہ اشتعال انگیز غصہ، وہ اشتعال انگیز غصہ جو اس کی عقل کو معاف کر دیتا ہے. غصہ ہے، غضب ہے اسی کے نام کا کہ انسان کی عقل جاتی رہتی ہے. جب عقل چلی جاتی ہے پھر اس کو کچھ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو ہاتھ میں آتا ہے لے دے مارتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے سامنے کون ہے، میرا ماں ہے، میری باپ ہے، میرے بہن بھائی ہیں، کون ہے. میرے محترم، یہ جو قتل و غارت گری کے میں نے ہولناک واقعات بیان کیے، ان میں سے اکثر کے پیچھے یہ تین باتیں میں نے نوٹ کریں. ایک، تحمل برداشت کا ختم ہو جانا ہمارے معاشرے سے، اس کے نتیجے میں زبان کی بد کلامی اور بدگوئی میں پڑ جانا، اور اس کے نتیجے میں گالم گلوچ کے نتیجے میں اتنا شدید غصہ اس ماحول کے اندر اور وہاں طرفین کو آ جاتا ہے کہ پھر عقل زائل ہو جاتی ہے. اور ایسے موقع کے اوپر پھر شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے. میں نے جو ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کری، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اچھی بات بولو، اچھی بات، میٹھی بات، نرم گفتار، اچھی بات بولو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر اچھی بات نہیں ہوگی، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بد کلامی اگر ہوگی، بد زبانی ہوگی تو اس کے نتیجے میں شیطان بیچ میں گھس جائے گا. نزغ الشیطان، شیطان ایسے موقع میں بیچ میں آ کے مزید ابھارے گا، اس غصے کو بڑے فتنہ اور فساد میں تبدیل کرنے کی طرف لے جائے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے.
نزغ الشیطان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اگر شدید غصہ آ جائے، آپ نے اس کو فوری ازالے کی طرف امت کو متوجہ کیا۔ ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ یہ جو غصے کی شدت ہے، انما ہی جمرۃ، کہ یہ آگ کا شعلہ ہے، اس آگ کے شعلے، آگ کا انگارہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، آگ کا انگارہ ہے۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار والنار يطفأ بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حقیقت بھی بتائی اور اس کا علاج، فوری علاج کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ غصے کا فوری علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ غصے کی شدت جو ہے اس کا دورانیہ 5 سے 6 منٹ کا ہوتا ہے۔ یہ 5-6 منٹ کا دورانیہ انسان کسی طرح قابو کر لے، غصے کی شدت نکل جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فوری طور پر کہا کہ غصہ جو ہے، غضب، وہ در حقیقت شیطان کی وجہ سے آتا ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اس کو فوری طور پر اس کو وضو کراؤ۔ غصے کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی تجویز کیا۔ آپ تو حکیم الامت، کیا علم نفس کے تمام اہم ترین اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات اور ہدایات سے پوری دنیا کو ملی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو فوری طور پر ہیئت کو، مجلس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اس ہیئت کو تبدیل کر دو۔ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے تو فلیضطجع، زمین سے لپٹ جائے، اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالے۔ اس کیفیت سے نکل جائے گا تو غصے کی شدت نکلے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کے نتیجے میں اگلا جو فتنہ و فساد ہے وہ معاشرے میں پیش نہیں آئے گا۔ صوفیاء کرام نے غضب کی شدت کو ام الامراض قرار دیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ جو میں نے صرف پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک میں جو قتل و غارت گری کے واقعات پیش آئے، ان میں سے بڑی تعداد واقعات کے اندر خود یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ غصے کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ یہ 3 برائیاں، تحمل برداشت کا ختم ہو جانا، بد زبانی میں مبتلا ہونا، اس کے نتیجے میں غصے کی شدت میں کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پانا، اس کے نتیجے میں اتنے ہولناک واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آ جاتے ہیں۔ اب میرے محترم، ہم سب کی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بسا اوقات ہم اس طرح کے واقعات کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ بچے کے اندر سختی آ رہی ہے، مزاج کے اندر تحمل برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھدار ہو جائے گا۔ بد زبانی کوئی کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے جناب میں تو میں بات کا بڑا سچا کھرا ہوں، میں تو میرے منہ پہ جو آتی ہے میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں۔ یہ بہانے بازیاں، میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں۔ بھئی اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد کے پھیلانے سے ڈرو۔ غصے کے موقع پر ہم نے بھی آج کل بکثرت دیکھا کہ ہم اس موقع کے اوپر وہ تو نزغ الشیطان والی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کی فوری تدبیر نہیں کرتے۔
یہ جو رائمنڈ روڈ والا واقعہ میں نے آپ کو بتایا جس پہ 2 بھائیوں کا 30 روپے پہ قتل ہوا، وہاں پر اس واقعہ کے اندر یہ بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، ویڈیو بنا کے آگے نشر کر رہے تھے. کسی نے آگے بڑھ کے اس کو ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کری اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. میرے محترم، اس حوالے سے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری یہی انفرادی ذمہ داری ہے. اب یہ جو 3 کمزوریاں ہیں، تینوں کے تینوں انسانی کی روحانی کمزوریاں ہیں. تحمل برداشت کا ختم ہو جانا، اس کے نتیجے میں بد زبانی بد کلامی میں مبتلا ہونا، اس کے نتیجے میں غصے کی شدت کے اندر لوگوں کی جان مال عزت پہ حملہ کر کے اتنے بڑے فتنہ و فساد تک پھیلا دینا. یہ سارے کے سارے روحانی امراض ہیں. اس کا علاج ہو کیسے؟ اس کے علاج کی سب سے اہم ترین جو صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو اپنے کسی بزرگ اور شیخ کے حوالے کر دیں، ان سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنی تمام ظاہری و باطنی کمزوریاں کی ان سے اصلاح کرانے کی فکر کریں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں. سب سے اہم ترین ذریعہ تو یہ ہے. اور اسی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا کام تو ہم فوری کریں کہ اپنے آپ کو اچھی نیک صحبت کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو بھی نیک صحبت کے ساتھ جوڑنے کی فوری فکر کریں. نیک صحبت کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تینوں کمزوریوں کا، ان تینوں برائیوں کا بہت کافی شافی علاج ہو جائے گا. اپنے آپ کو نیک صحبت کے ساتھ جوڑیں. نیک صحبت کے ثمرات سے آپ وقت واقف ہیں، اس وقت نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کا، لیکن اس کی ضرورت، نیک اچھی صحبت صالح کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اس دور میں بڑھ چکی ہے. اس فتنہ فساد کے دور میں اس کی ضرورت کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے. نیک صحبت کے نتیجے میں اس کے مزاج کے اندر نرمی آ گئی، تحمل برداشت پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی بد زبانی میں مبتلا نہیں ہوگا. بد زبانی میں مبتلا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی غصے کی اشتعال میں نہیں آئے گا اور اس کے نتیجے میں کسی دوسرے کی جان مال عزت کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہم کر سکے تو یہی جو واقعات میں نے آپ کو ذکر کیے کہ سالانہ تقریباً صرف پاکستان کے اندر 15 سے 16 قتل و غارت گری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد یہ تین کمزوریاں برائیاں اس کے پیچھے ہیں. میرے والد صاحب حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے نیک صحبت کی اہمیت کی وجہ سے ہمیشہ ہر اپنے ساتھی کو متعلقین کو متوجہ کرتے تھے کہ اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنے کی فوری فکر کرو، اس میں بالکل تاخیر نہ ہو. فرماتے تھے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو، فرماتے تھے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو شیطان اس کا پیر بن جاتا ہے. اور واقعتاً ہے یہی، وہی جو میں نے کہا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم. نزغ الشیطان، اگر کوئی انسان کا پیر نہیں ہے نا تو شیطان اس کا پیر ہے. نیک صحبت اور بری صحبت کے درمیان میں کوئی کیفیت نہیں ہے. جو انسان نیک صحبت حاصل نہیں کر سکے گا وہ لازماً بری صحبت میں مبتلا ہو جائے گا. نیک صحبت سے محروم ہونے والا بری صحبت سے بچ نہیں سکتا. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اگر نیک صحبت کے ساتھ نہیں جوڑا تو ان کو بری صحبت کے ساتھ سے نہیں بچا سکیں گے. اس وقت سوشل میڈیا
میں فحاشی اور عریانی اور شیطانی مکر و فریب اور دجالیت کا اتنا عروج ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ یہ تمام چیزیں پہنچ چکی ہیں موبائل کی شکل میں، ہمارے بستر میں، ہمارے کمروں میں، ہماری بیڈ روموں کے اندر یہ تمام شیطانی لعنتیں مصیبتیں مسلط ہو چکی ہیں۔ ہم نے اگر اپنے بچوں کو نیک صحبت کے ساتھ نہیں جوڑا تو ان کو بری صحبت سے نہیں بچا سکیں گے۔ سورہ کہف جس کی جمعے کے اندر ہم سب تلاوت کرتے ہیں، اس میں وہ مشہور آیت آپ سب نے پڑھی ہے، اس کی تشریح بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں ایک آخر میں یہ جملہ آ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کری، وہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے نہ جانا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ بری صحبت والا ایک طرف اللہ کے ذکر سے غافل ہے، دوسری طرف اپنی خواہشات نفس کے اندر غرق ہوا ہے، تیسری طرف اس کے تمام امور و تصرفات کے اندر افراط و تفریط ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے تمام اعمال میں، تصرفات میں، برتاؤ میں، رویے میں افراط و تفریط ہے، شدت ہے، سختی ہے، فتنہ و فساد ہے۔ میرے محترم، ہم اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی نیک صحبت سے جوڑنے کی فکر کریں۔ اب نیک صحبت حاصل کرنے کے ہر علاقے میں جو آپ کو مواقع دستیاب ہوں، میسر ہوں، اس کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں۔ سب سے پہلے تو نیک صحبت میں جوڑنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ تو ہے 5 وقت کی مسجد میں حاضری۔ 5 وقت میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے مسجد میں ہم نماز جماعت کے ساتھ ادائیگی کی فکر کر کے اپنے آپ کو، اپنی بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ مسجد کے ساتھ جوڑیں گے، مسجد کے اعمال کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، مسجد میں جو دروس ہو رہے ہیں، مسجد میں علماء کی جو وعظ و نصیحت کی محفلیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کے ساتھ دل لگے گا، نیک صحبت کے ساتھ ربط قائم ہوتا جائے گا۔ سب سے اولین بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کری کہ فوری طور پر ہم کوشش کریں کہ اپنا اصلاحی تعلق کسی بھی بزرگ سے قائم کر کے، جس بزرگ سے مزاج ملتا ہو، جس سے دل سے انسیت ملتی ہو، اس سے فوری طور پر اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنا اصلاح باطن، تزکیہ کی خود فکر کریں۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے ہاں ایک طرف دعوت و تبلیغ کے حلقے ہیں، وہاں پر بھی نیک صحبت کے ہمارے پاس مواقع میسر ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ کی انتہائی فکر، ان کی قلب کی ہر وقت کی سوچ اور فکر ہے پوری امت کی سطح پر، اور اسی کے نتیجے میں یہ تحریک ایمان و تقویٰ کے مراکز الحمدللہ دنیا بھر میں وجود میں آ رہے ہیں۔ پاکستان میں تو ہر علاقے میں، ہر ضلع میں الحمدللہ، ہر تحصیل میں دارالایمان و تقویٰ اور یہ مراکز ایمان و تقویٰ الحمدللہ موجود ہیں۔ ان مراکز کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی جوڑیں، اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں۔ اس طریقے سے نیک صحبت کے ساتھ جیسے جیسے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، ہمارا تعلیم، تزکیہ، تربیت یہ بتدریج قطرہ قطرہ ہوتی جائے گی۔ ان برائیوں سے ہم بچیں گے، جن برائیوں کا خاص طور سے 3 برائیوں کو میں نے ذکر کیا، یہ ہلکی برائیاں نہیں تھیں، یہ کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے۔ مزاج کی سختی، بد زبانی، اس کے نتیجے میں غصے کا اشتعال، اس کے نتیجے میں معاشرے میں کتنا بڑا فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان کی جانیں جا رہی ہیں، طلاقوں کی کثرت واقع ہو رہی ہے، مال ایک دوسرے کی مال
پر غصب ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم سب کو پتہ ہیں۔ ہماری ان تھوڑی سی توجہ سے اس 3 باتوں کی اپنی نسل میں، اپنے متعلقین میں توجہ سے یقیناً ہم اس قتل و غارت کری کے واقعات، اس کی نسبت، اس کی پرسنٹیج میں کافی کمی لا سکتے ہیں۔ ہماری اس کوششوں سے 2-3 جانیں بھی اگر بچ جاتی ہیں تو آپ کو وہ ثواب ملے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ آپ آگے بڑھ کر کسی کے غصے کو کم کر کے، اس کے غصے کو کم کر کے ختم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے بدر حقیقت ایک انسانی جان کو بچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک صحبت کے ساتھ جوڑنے کی، اپنے آپ کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی، اپنی بچوں کو، نسلوں کو بھی نیک صحبت کے جتنے بھی اہم اور آسان مواقع دستیاب ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ذریعے شیطان کے مکر و فریب سے اور تمام باطنی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔